السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورۃ انعام آیت نمبر 136 سے 139 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وجعلوا للہ، اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے، مما، اس میں سے جو، زرعا، اس نے پیدا کیا، من الحرث، کھیت میں سے، کھیتیوں میں سے، والانعام، اور مویشیوں میں سے، نصیباً، ایک حصہ۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، اپنے خیال سے، اپنے ہی زعم سے، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ فما کان للہ، تو جو ہوتا ہے اللہ کے لیے، فما کان لشرکائہم، تو جو ہوتا ہے ان کے شریکوں کے لیے، فلا یصل الی اللہ، نہیں وہ پہنچتا اللہ کی طرف، وما کان للہ، اور جو ہوتا ہے اللہ کے لیے، فہو یصل الی شرکائہم، تو وہ پہنچتا ہے ان کے شریکوں کی طرف۔ ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو وہ فیصلے کرتے ہیں۔ وکذالک، اور اسی طرح، زینا، مزین کر دیا، لکثیر من المشرکین، بہت سارے مشرکوں کو، قتل اولادہم، بہت سارے مشرکین میں سے قتل کرنا ان کی اولادوں کا، شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے، یعنی کس نے مزین کیا؟ شریکوں نے، لیردوہم، تاکہ وہ ہلاکت میں ڈالیں ان کو، ولیلبسوا علیہم دینہم، تاکہ مشتبہ کر دیں ان پر ان کا دین۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر چاہتا اللہ نہ وہ کرتے اس کو، فَذَرْهُمْ، تو چھوڑ دو ان کو، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ جھوٹ گڑھتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحِرْثٌ حِجْرٌ، یہ مویشی اور کھیتیاں ممنوع ہیں، لَا يَطْعَمُهَا، نہیں کھا سکتا ان کو، إِلَّا مَن نَّشَاءُ، مگر جس کو ہم چاہیں، بزعمہم، اپنے گمان کے مطابق، ان کے ہی گمان کے مطابق، وانعام، اور مویشی، حرمت ظہورها، حرام کی گئی ان کی پشتیں، وانعام، اور مویشی ہیں، لا یذکرون اسم اللہ، نہیں ذکر کرتے اللہ کے نام کا ان پر، افتراء علیہ، جھوٹ گھڑتے ہوئے اس پر، سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب جزا دیں گے ہم ان کو اس وجہ سے جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ما فی بطونی، جو پیٹوں میں ہے، ھذہ الانعام، ان مویشیوں کے، خالصۃ لذکورنا، خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم علی ازواجنا، اور حرام ہے ہماری عورتوں پر، وَإِن یکن میتۃ، اور اگر ہو وہ مردہ، فہم فیہ شرکاء، تو وہ اس میں شریک ہیں، سیجزیہم وصفہم، ان قریب ہم بدلہ دیں گے ان کو ان کے وصف کا، انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا، جاننے والا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ، اب ایک اور ان کی حرکت کا یہاں ذکر ہے کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں کس طرح اللہ کا شریک بناتے تھے۔ سب کھیتیوں اور مویشیوں کا خالق اور کسی کو جو بھی وہ دیتا ہے وہی مالک ہے، لیکن انسان مختلف برائیوں میں پڑ کے شریعت کو بھی خود سیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، کس کو کتنا کہاں دینا چاہیے یہ اللہ نے ہمیں بتایا، اور اللہ نے ہی ہمیں سارے طریقے بھی سمجھائے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنی کھیتی اور مویشیوں میں ایک حصہ کس کا رکھا؟ اپنے شریکوں کا، اپنے خیال کے مطابق۔
نہ تو ان کے پاس اس چیز کی کوئی دلیل تھی اور نہ اللہ نے ایسی چیزوں کا حکم دیا تھا۔ اور یہی اصل شرک ہے کہ جو اصل خالق اور مالک ہے اس کو چھوڑ کے کچھ حصہ اس کے نام کا نکالنا اور باقی معبودوں، دیوی دیوتاؤں کو، فرشتوں کو، ستاروں کی اور روحیں اور پہلے بزرگوں کی روحوں کا حصہ، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جو کچھ ان کو ملتا ہے انہی کی نظر کرم کی وجہ سے مل رہا ہے، یعنی اپنے نفع نقصان کا مالک وہ ان کو سمجھتے تھے اور اس وجہ سے ان کے لیے خرچ کرتے تھے۔ اپنے نفع نقصان کا مالک اللہ کو نہیں سمجھتے تھے، جو خالق تھا ان تمام چیزوں کو، جو دینے والا تھا، اس کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے تھے، اور یہی شرک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، میں اپنے حصہ داروں کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں۔ جس شخص نے ایسا عمل کیا جس نے میرے ساتھ غیر کو حصہ دار بنایا تو میں اس صاحب عمل اور اس عمل دونوں کو چھوڑ ہی دیتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو حصہ دار بنانا، اللہ کو ہمارے دیے میں سے کچھ چاہیے نہیں ہوتا، وہ صرف ہماری نیت اور ہمارے شوق اور اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم کس لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کو نہ کسی کی کھیتیوں سے کچھ چاہیے، نہ کسی کی مویشیوں سے کچھ چاہیے، نہ کسی کے مال و دولت سے کچھ چاہیے، نہ کسی کی گوشت اور ان چیزوں کی اسے ضرورت ہے۔ وہ بے پرواہ ہستی ہے، اس نے یہ ساری چیزیں دیکھی اور دیکھا ہے کہ دیکھیں اب یہ چیزیں کس راہ میں لگتی ہیں، کیونکہ دینے والا تو میں ہوں۔ انہوں نے اس راستے میں جب غلطیاں کی تو اسی کا اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ کے لیے شریک بناتے کھیتیوں اور مویشیوں میں سے، اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے اپنے خیال کے مطابق اور یہ ہمارے شریکوں کے، کیونکہ شریکوں کے ساتھ ان کا ذرا زیادہ دل کا معاملہ جڑا ہوا تھا، اس وجہ سے ان کے لیے یہ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی شریک ہوتے ہیں وہ خود تو بیچارے نظر نہیں آتے کسی کو نا، جن کو انہوں نے شریک بنایا ہوتا ہے، کوئی قبر میں ہوتا ہے، کوئی ادھر دیوی دیوتا ہے بے جان ہیں، انہیں نہ ان چیزوں کی کوئی ضرورت ہے کہ ان کے آگے کوئی دودھ رکھے یا انہیں دودھ سے نہلائے، انہیں کیا پتہ، بیچارے پتھر کے بنے ہوتے ہیں۔ تو جتنا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اوپر والے اٹھاتے ہیں، کسی مزار پہ، کسی درگاہ پہ، کسی بت خانے میں، کہیں بھی جا کے دیکھ لیں تو مجاور بیٹھے ہوتے ہیں، اصل فائدہ تو اپنا دیکھ لیں۔ اور کہانیاں بھی وہ اسی طرح کی پھیلاتے کہ یہاں فلاں نے دیا اور اس کے اس طرح بڑھ گیا اور اس کے ہر چیز اس کو مل گئی۔ تو اللہ فرماتی ہے، انہوں نے کہا یہ ہمارے شریکوں کا اور یہ اللہ کا۔ تو جو شریکوں کا ہوتا تھا اس میں سے تو اللہ کو کچھ نہیں مطلب ایڈ نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے لیے جو نکالتے تھوڑا حصہ، وہ صرف اس لیے نکالتے کہ مالک خالق اللہ ہے، شریکوں کو کہ فائدہ نقصان شریکوں کی وجہ سے۔ اور پھر جب کبھی طوفان آتا، فصل کم ہوتی، کسی وجہ سے کوئی کیڑا پڑ گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو کہتے اللہ تو غنی ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ کے حصہ تھوڑا کر دو اور شریکوں کا زیادہ کر دو تاکہ ہمارے جو نقصان ہوا ہے وہ پورا ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے جو شریکوں کا وہ تو اللہ کے حصے میں کبھی نہیں جاتا تھا، لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا وہ بھی ان کے شریکوں کو ہی چلے جاتا کہ وہ خوش ہو جائیں۔ ساء ما یحکمون، کتنے برے انہوں نے فیصلے کیے۔ دین کے فیصلے کرنے کا کسی کو بھی اللہ کے علاوہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی خود سے کوئی چیز دین میں ایجاد کر لے یا خود سے کوئی چیز کم کر دے۔ مثلا نماز کا نہ پڑھنا ایک الگ جرم ہے، لیکن کو کہے کہ 5 نہیں 4 نمازیں ہیں، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ یہ صرف اللہ کا حکم ہے کہ وہی بتا سکتا ہے، اور اسی کے حکم کے مطابق انسان کو چلنا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے کتنے برے انہوں نے فیصلے کیے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور بہت سارے شرک کرنے والوں کو ان کے جو بڑے تھے شریک، انہوں نے کیا کیا، وہ باتیں خوبصورت بنا کے ان کی نظر میں کر دیں جو اللہ کی نظر میں غلط تھی۔ مثلاً اپنی اولادوں کو قتل کرنا، یہ ایک تو اس وجہ سے قتل کرتے تھے اولاد کو، بیٹیوں کو خاص طور پہ، کہ اس کی وجہ سے داماد
ہمارا کوئی بنے گا، اور وہی جو مینٹل اپروچ ہے آج بھی ہے کہ داماد کے آگے اونچی نہیں بول سکیں گے، ہم نیچے لگ جائیں گے، اور یہ سارا کچھ وہی سوچ آج بھی ہے کہ داماد صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کی بیٹی لے کے تو اس پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، تو اس وجہ سے ہم جو چاہیں اب کریں، اور ان کے گھر کا کوئی کام ہم سے پوچھے بغیر ہونا نہیں چاہیے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا سب سے بڑا محسن وہ ہے جو تمہیں اپنی بیٹی دے دے، اور بیٹی کے لیے بھی سب سے مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ اسے بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے اور بہت کچھ اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، جبکہ لڑکا اپنے گھر میں ہوتا ہے کچھ بھی اسے چھوڑنا نہیں پڑتا، اور بہت کم وہ اڈاپٹ بھی کرتا ہے۔ تو یہ لڑکیوں کو اس وجہ سے مارتے تھے کہ داماد بنے گا اور کچھ پیسہ دوسرے کے گھر میں چلا جائے گا، پھر رزق کی کمی ہو جائے گی، جتنے بچے زیادہ ہوں گے رزق میں کمی ہوگی۔ اور یہی سوچ آج بھی پاپولیشن پلاننگ والے جو حکومتی سطح پر اور انٹرنیشنل رول کے مطابق جو مہم چلائی جاتی وہ یہی ہوتی کہ وسائل کم ہیں، آبادی کم کی جائے۔ وہ جس نے پیدا کیا اسے نہیں پتہ تھا۔ اللہ نے بہت جگہ قرآن میں فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، جائیداد کے ڈر سے، پیسے کی کمی کے خوف سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا، یا تو پیدا ہی نہ ہونے دینا، یا پھر جلدی ہو گیا ابارٹ کرا لینا، یا پھر بالکل ہی قتل کر دینا۔ مختلف طریقوں سے انہوں نے، کوئی خواب آتا ہے تب قتل کر دیتے ہیں، کوئی ویسے کوئی نہ کوئی انہوں نے شریکوں کے پیچھے لگ کے بہت سارے طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ کئی اللہ معاف کرے بتوں کو خوش کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں قربانیاں، جیسے وہ ایک مشہور ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں دریائے نیل میں اگر طوفان آ جاتا تو کسی لڑکی کا خون ڈالا جاتا تھا کہ مطلب نا پھر یہ طوفان تھمے گا۔ حضرت عمر نے اس چیز کو ختم کیا، یہ روایات میں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کا ہوتا وہ تو شریکوں کو چلا جاتا، اور جو شریکوں کا ہوتا وہ کبھی اللہ کے حصے میں نہیں ڈالتے تھے، کتنے برے فیصلے کرتے تھے۔ پھر ان کے شریکوں نے ان کو خوبصورت بنا کے بتا دی یہ بات کہ اپنی اولادوں کو قتل کریں، تھوڑے بچے ہوں گے، تھوڑے کھانے والے ہوں گے، مطلب عمارت زیادہ ہوگی، معاشرے میں ایلیٹ کلاس بنیں گے، لیردوہم، تاکہ ہلاکت میں ڈالیں ان کو۔ ظاہر ہے قتل اولاد بہت بڑا جرم ہے، اور کسی بھی جان کو قتل کرنا یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم، کیونکہ کسی کی جان دینا، کسی کی جان لینا یہ بھی اسی کا کام ہے۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان پر ان کے دین کے بارے میں ڈاؤٹ ڈال دیں، یہ بھی بہت بڑی وجہ ہوتی کسی کو دین سے متنفر کرنے کے لیے۔ اور اس میں یہ بہت ساری چالیں چلتے تھے کہ کس طرح ان کا دین ان کے اوپر مشتبہ ہو جائے، بہت سارے نئے نئے سوالات کرتے، اور بہت ساری دین میں چھوٹی چھوٹی چیزیں نکالتے، تعویلیں کرتے اور شک میں ڈالتے، اور یہ آج بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اللہ چاہتا تو یہ کچھ کر نہ پاتے، لیکن ان کے جھوٹ گھڑنا اور ان کو ان کی حرکتوں پہ چھوڑ دو، انہیں حال پر، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ وہ سب کچھ اللہ دیکھ رہے ہیں، اور جو جب اس کے پاس جائیں گے تو سب پول کھل جائیں گے، کوئی کیا کرتا رہا اور کیا نہیں۔ اللہ کا حصہ جو بھی وہ نکالتے وہ تو فقیروں اور یتیموں وغیرہ میں تقسیم کر دیتے، لیکن جو دوسرا حصہ وہ نکالتے وہ مندروں کے پجاریوں کو، سرپرستوں کو، اور یہ بتوں کے سامنے نظر و نیاز رکھی جاتی تو وہ بت بیچارے خود تھوڑی کچھ کھاتے تھے، وہ بھی اوپر جو بیٹھے ہوتے تھے وہی لے جاتے تھے، تو یہ سارا جو خرچ کرتے پھر وہ اس راستے میں کرتے تھے۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، پھر یہ کہتے یہ مویشی اور کھیتیاں ممنوع ہیں، کس کے لیے؟ لا يطعمها إلا من نشاء، جسے ہم چاہیں نا صرف وہ کھا سکتا، یعنی جس کو ہم کہیں گے اس کے لیے حلال ہے، اور جس کے لیے ہم نہیں مانیں گے اس کے لیے حرام ہے۔ اور کچھ مویشیوں پر سواری کرنا حرام قرار دیا جاتا، اور پھر اللہ کا نام لیے بغیر ان کو ذبح کیا جاتا۔
اللہ پر جھوٹ گڑتے ہوئے کہ نہیں اللہ نے ہمیں ایسے کہا، اللہ نے ہمیں اس طرح کہا۔ جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ غلط کام نہ کرو تو کہتے واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ آگے اللہ نے فرمایا ان سے کہو ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ بے حیائیوں کے حکم نہیں دیتا۔ تو غلط فواہش کرتے اور پھر کہتے اللہ کا حکم۔ اسی طرح یہاں غلط کام کرتے اللہ پر جھوٹ گڑتے ہوئے تو کہتے نہیں فلاں اونٹ کے اتنے بچے ہو جائیں تو اس کے بعد سواری اس کے اوپر منع ہے، اللہ کے نام پہ یا بتوں کے نام پہ اس کو پن کر دیتے، پھر وہ جہاں مرضی چلتا پھرتا، اور اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کرتے۔ اللہ فرماتے ہم ان کو ان کے کیے کا، ان کے بیان کا، جو بھی انہوں نے جھوٹ گڑا، سیجزیہم، ان قریب بدلہ دیں گے۔ پھر یہ کہتے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامُ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اپنی ہی بنائی ہوئی شریعت کے مطابق ان کی جو مشرکانہ رسوم تھی، رسمیں تھیں، ان کی فہرست بڑی طویل۔ ان کے بزرگوں نے آہستہ آہستہ پوری شریعت ہی بنا ڈالی تھی، جس میں سے کچھ کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے اور اس سے اگلی میں بھی۔ تو ان کے ہاں یہ دستور تھا کہ جس کھیتی یا مویشی کے متعلق یہ منت مان لیتے کہ فلاں بت یا فلاں دربار یا فلاں حضرت کے لیے مخصوص ہے، تو ایسی نیاز کو ہر کوئی کھا نہیں سکتا تھا، بلکہ اس کے متعلق بھی انہوں نے ایک فہرست بنا رکھی تھی کہ فلاں قسم کی نظر ہو تو فلاں لوگ کھا سکتے ہیں اور فلاں قسم کی ہو تو فلاں کھا سکتے ہیں۔ جیسے یہاں ہے کہ اب جو بھی اس جانور کے بچہ ہوگا وہ مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی، اور اگر وہ بچہ مردہ ہوا تو عورتیں کھائیں گی، یعنی مردار عورت کے لیے، کیونکہ عورت کی عزت معاشرے میں بہت کم تھی، اس وجہ سے گھٹیا چیز سمجھ کے اس کو اس میں شامل کیا جاتا۔ پھر یہ تھا کہ جن مویشیوں، بتوں یا درباریوں کی نظر کیا جاتا، جن جانوروں کو، ان پر عام لوگ اور اصل مالک کا بھی سواری کرنا حرام تھا، حتیٰ کہ حج کے سفر میں بھی اس پر سوار نہ ہوتے۔ اور اس کے بعد یہ جو منت کیے ہوئے جانور تھے، ان سے صرف درباروں کے مجاور اور وہ بتوں کے پاس جو رہتے تھے وہی فائدہ اٹھا سکتے تھے، مگر اب ان پر اللہ کا نام لینا ممنوع تھا، کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا، تو اس لیے اللہ کا نام لے لیتے تھے۔ دودھ دھوتے وقت، سواری کرتے وقت، ذبح کرتے وقت، کھاتے وقت، کسی وقت بھی ان پر اللہ کا نام لینا ممنوع تھا، تاکہ اس معبود کی جو نظر و نیاز ہے، جس کو انہوں نے معبود بنایا، اس میں اللہ کی شرکت نہ ہونا پائے، اور اللہ کے راستے میں دینے کے لیے جس کو مرضی ساتھ شریک کرنے۔ یعنی دماغ کس طرح الٹ کر دیا شیطان نے ان کا، کہ جو کام اللہ کے لیے کرنے چاہیے وہ بتوں کے لیے کرتے تھے، اور جو بتوں کو اللہ نے برا کہا یا ایسی کوئی چیزیں مقرر ہی نہیں کی، حرام کی، ان کو انہوں نے خود سے حلال کر کے اپنی مرضی کا دین بنا لیا۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ اور حام، یہ سارا کچھ بھی انہوں نے خود بنایا ہوا تھا۔ مختلف جانور تھے جن کا ان کو حساب تھا، اس اونٹ کے اتنے نر بچے ہوں تو پھر اس کو مطلب چھوڑ دینا ہے، اس کی اولاد میں سے آگے نسل میں سے ایسے نر ہوں، کسی کا آخری بچہ نر ہو، 10 بچوں والا اونٹ، بہت سارے ان کے خود ہی سے بنائے ہوئے ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو مشرک شریک تھے انہوں نے خود سے ہی سارا کچھ گھڑا ہوا تھا، اور یہ جو مجاور تھے سارا قانون بھی یہ خود بناتے تھے، جس میں ان کا اپنا فائدہ ہوتا تھا، اور اس کو دین کا حصہ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے، اور مختلف حیل و بہانوں سے لوگوں کا مال بٹورتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ختم کرتے۔ حلال و حرام قرار دینے کے سارے اختیار بھی انہی کے پاس تھے، وہی قتل اولاد کرواتے تھے۔ شرک کی کوئی قسم نہیں تھی جو رہ گئی ہو، انہوں نے ساری شرک کی جو قسمیں تھیں وہ ان کو اپنے لوگوں میں رائج کر دیا تھا، تاکہ ہمارا فائدہ ہو، لوگ ہمیں فائدہ پہنچائیں۔ تو اپنے فائدے کی خاطر اللہ نے قرآن میں اس لیے فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، کیوں نہ منع کیا ان کو ان کے رب والوں نے، ان کے علماء نے، ان کی گناہ کی باتوں سے اور حرام کھانے سے، کیوں نہیں منع کیا؟
اور اب بھی جتنی بدعات ہیں اس میں مین مقصد کھانا پینا ہی ہوتا ہے، تو کیوں کوئی اپنا کھانا پینا بند کرے؟ مزے کے روز کھانے ملیں اور مزے کی روز بظاہر وہ رسمیں جس میں کوئی اتنا دین کا کام کم ہوتا ہے، زیادہ تر کھانوں کا ہی ہوتا ہے، اور لوگ تنگ ہو کے ان ساری رسومات کو کرتے ہیں اپنے ناک کی خاطر اور معاشرے کی خاطر۔ تو اس میں مین فائدہ انہی کا ہے جو یہ چیزیں شریعت بناتے ہیں اس طرح کی، جو اللہ نے نہیں بنائی ہوئی، کیونکہ وہ اپنا فائدہ اس میں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے لیے سب کچھ کریں تو پھر ان کا فائدہ کم ہو جاتا ہے نا۔ تو جو انسان دنیا کے فائدوں کے لیے جیتا ہے اور دین کو بیچتا ہے کم قیمت پر، انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم ان کو ان کے بیانوں کا جو انہوں نے بیان کیے کہ ایسے ہے اور ویسے ہے، منتوں کا اور جھوٹی ساری رسومات کا، ان کا سارا بدلہ دیں گے۔ وہ حکمت والا ہے، وہ جاننے والا، وہ سب سمجھتا ہے کہ کسی نے کس وجہ سے کون سا شریعت کا حکم بنا رکھا ہے اور کیوں بنایا ہے، اور اس کے پیچھے اس کی سوچ کیا ہے۔ تو یہ سارا ہم دنیا سے تو چھپا سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔